من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
إن الإنسان لظلوم كفار۔ اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دے رکھی ہے جو بھی تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو انہیں شمار میں نہیں لا سکو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناترس اور بہت زیادہ ناقدری کرنے والا ہے۔ سورہ ابراہیم 13ویں پارے کی یہ ایک آیت ہے۔ اللہ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ تم جو بھی اللہ سے مانگتی ہو اللہ تمہیں دیتا ہے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مانگنے سے پہلے ہی اور مانگے بغیر بھی اللہ نے دے رکھی ہے انسان کو۔ یہ زندگی بذات خود اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمیں مانگے بغیر ملی ہے، اور اس کی اکثر نعمتیں جو مادی نعمتیں ہیں ہمیں مانگے بغیر ملی ہیں۔ چند نعمتوں کے لیے تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو کچھ مل جاتی ہیں، تھوڑی ملتی ہیں، زیادہ ملتی ہیں، کچھ نہیں بھی ملتی بعض اوقات۔ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، وافر نعمتیں، اس کی سوچ سے کہیں بڑھ کر نعمتیں دے رکھی۔ جو ہم مانگتے ہیں اللہ سے دے دے وہ تھوڑی نعمتیں ہیں، اور جو ہمارے مانگے بغیر اس نے دے رکھی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور کوئی بھی نعمت جون سی مرضی پکڑ لیں، لے کے بیٹھ جائیں، وہ کتنی قیمتی ہے، دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو ہمیں پیمائش کر کے وزن کر کے بتا دے کہ اس نعمت کا یہ وزن ہے، یہ اس کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع اور شاندار بات فرمائی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے بیٹھ جاؤ نا تو کبھی شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ قرآن میں 2 جگہ ارشاد فرمائی ہے، یہاں سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں، اور آگے 14واں پارہ ہے، درمیان میں ایک سورت الحجر چھوڑ کے اس کے بعد سورت آتی ہے سورہ نحل، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لیکن بعد کے جملے کا یہاں کا وہاں کا فرق ہے۔ یہاں تو یہ فرمایا کہ انسان بڑا ہی ناترس ہے، اسے اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا، اپنی عاقبت کا کبھی اس نے سوچا نہیں، دھیان نہیں دیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ بڑا ہی ناشکرا ہے، کفار، انتہائی ناشکرے کو کہتے ہیں۔ اور سورہ نحل میں فرمایا کہ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، کہ تم سے نعمتوں کے سلسلے میں جو ناقدری ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے، اللہ اکثر خود ہی معاف کر دیتا ہے، خود بخود۔ اور یہ بتایا اللہ نے کہ تمہیں جو تکلیفیں، دکھ اور مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن زیادہ گناہوں سے تو وہ خود بخود ہی درگزر کر جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ زیادہ تر ناقدری کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، وہ بڑے حوصلے والا ہے۔ اللہ نے بڑی
جامع بعد ارشاد فرمائی وہ جو دعائے سید الاستغفار ہے اس کے الفاظ بھی تو یہی ہے نا، اللہ میں تیری ساری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، بندہ گن تو سکتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر بڑا احسان فرمایا، ہم پر بڑا کرم فرمایا، ہمیں جامع باتیں بتائیں. اللہ ساری نعمتوں کا اعتراف کرتا. تو یہ کہنے سے اگر بندہ دل سے اخلاص سے بات کہتا ہے تو ساری معلوم اور نامعلوم سب نعمتوں کا اعتراف ہوگا. اللہ شمار کر لے گا اس نے ساری نعمتوں کا اعتراف کر لیا. اور ساتھ ہی کیا وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اس کے ساتھ یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ نعمتوں کے مقابلے میں شکر گزاری کے لیے مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر پا رہا، بلکہ اس کے برعکس مجھ میں غلطیاں بڑی ہیں، گناہ بڑے ہیں. یا اللہ وہ بھی تجھے سب پتہ ہے، تیرے فرشتوں نے ہر گناہ رکھ رکھا ہے، اور تو خود ذاتی طور پر فرشتوں کے لکھے بغیر بھی تمام گناہوں سے واقف ہے. اے اللہ تو مجھ سے واقف ہے، اور پکی بات ہے اللہ ہم سے زیادہ واقف ہے. ہماری مائیں اور باپ ہم سے اتنے واقف نہیں ہیں جتنا واقف ہم سے اللہ ہے. وہ ایک دعا ہے اور بھی جانے اس کی سند کیسی ہے. اس دعا کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں. تعلم ما فی نفسی، قرآن میں بھی ذکر ہے. سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے یا اللہ جو کچھ میرے اندر ہے نا، میرے دل میں نفس میں تو جانتا ہے، لیکن جو کچھ تیرے پاس علم ہے وہ میں نہیں جانتا. اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ تعلم سری وعلانیتی ولا يخفى عليك شيء من امری. اے اللہ میرے ظاہر و باطن سے تو خوب واقف ہے، اور میری زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی شعبہ، کوئی معاملہ ایسا نہیں جو تجھ سے چھپا ہوا ہو. اللہ سب جانتا ہے. سب گناہوں کا اعتراف تجھے معلوم ہے. یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں سارے گناہوں کا. یہ سید الاستغفار میں یہ الفاظ موجود ہیں. تو اللہ کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں. یہ قرآن ہی پڑھنے بیٹھ جائے نا، قرآن اللہ نے ہمارے سامنے سمیٹ سب کچھ، پورا علم جو انسان کے لیے ضروری تھا اس قرآن کے لیے سمیٹ دیا ہے. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعے کے عربی خطبے میں، مسموع خطبے کے یہ الفاظ آپ سنتے ہیں اس میں خیر الحدیث کتاب اللہ، باتوں میں سے سب سے بہترین بات وہ کتاب اللہ ہے. سب سے بہترین بات کتاب اللہ کی بات ہے. اللہ ہمیں اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دل و دماغ میں اتارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. پڑھا کریں، دھوتے لگایا کریں، اس میں ڈبکیاں لگائیں. اس میں وہ کیا کہا علامہ اقبال نے قرآن میں ہو غوطۃ، اے مرد مسلمان خدا عطا کرے تجھ کو جدت کردار. اپنے کردار قرآن سے بنائیں، اپنے اخلاق قرآن سے بنائیں، اپنے اعمال قرآن سے بنائیں، اپنا ایمان قرآن سے بنائیں. ہر چیز قرآن سے. استناد، استشہاد، یعنی اپنے عملوں کو قرآن کے ذریعے اس کی اوتھینٹسٹی کیا کریں. اپنے کردار کی شہادتیں قرآن سے جمع کیا کریں. قرآن میں یہ بات آئی ہے. اپنے اخلاق قرآن سے. تو بات آگے نکل رہی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا نعمتیں اللہ نے کہا کہ تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے نعمتیں، سورہ الرحمن شروع کر دیں، کیا انداز ہے اللہ نے اپنی نعمتوں کا کیسے شاندار انداز سے ذکر فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن آیتین، یہ دو نشانیاں ہیں. اللہ نے یہ دو نشانیاں دی ہیں. ان دو نشانیوں کے اندر انسان داخل ہو جائے، غور کرنے لگ جائے، باہر نہیں آ سکے گا.
غور کے سمندر میں وہ غوطے لگاتا رہے گا، اللہ کی نشانیاں انسان کو وہ ایسے اپنے اندر مگن، مصروف اور محو کر دیں گی، انسان باہر نہیں آ سکے گا۔ فمحونا آیت اللیل، رات کی نشانی ہم نے اندھیری بنائی ہے، وجعلنا آیت النہار مبصرا، اور دن کی نشانی ہم نے روشن بنائی ہے۔ یہ رات اور دن کے سلسلے اور دن کا اجالا لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور تاکہ تم اپنی تاریخ منضبط کر سکو، مرتب کر سکو، حساب کتاب، سال ہو گیا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، مہینہ، ہفتہ، یہ کیسے رات اور دن کے آنے جانے سے، جیسے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند تو حساب کتاب کا ذریعہ ہیں، والشمس والقمر حسبانا، سارے حساب کتاب انسانی زندگی کی تاریخوں کے یہ اللہ نے سورج اور چاند کے ساتھ باندھ دیے ہوئے۔ پھر ایک مقام پر فرمایا سورہ قصص میں، دیکھو اللہ رب العزت اگر چاہتا نا، اگر چاہتا ہمیشہ ہمیشہ تم پر اللہ رات جاری رکھتا، صرف رات ہی ہوتی، تم اجالے نام کی کسی چیز سے کبھی واقف ہو ہی نہ پاتے تھے۔ بتاؤ اگر ایسا ہوتا تو کوئی الہ ایسا ہے، کوئی ہستی ایسی ہے جو تمہیں روشنی فراہم کر دے؟ پھر فرمایا کہ اللہ دیکھو چاہتا ہمیشہ دن چڑھائے رکھتا، ہمیشہ روشنی رہتی، اور اگر ایسا ہوتا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہیں رات دیتا؟ اس نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے دونوں چیزیں عطا فرمائی تمہیں، رات کا اجالا دیا آرام کے لیے، اور رات کی تاریکی دی آرام کے لیے، اور دن کا اجالا دیا کام کاج کے لیے۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، اللہ نے اپنی رحمت سے، جس کا رحمت ہے وہ ارحم الراحمین، رحمان نام وہ رب ہے، وہ صرف ایسا رب نہیں کہ پیدا کر دیے جاب، نہیں، اس نے اپنی رحمانیت کا بھی مظاہرہ فرمایا ہے، انسانوں پر رحم بھی فرمایا، اس نے رات بھی دی اور دن بھی عطا فرمایا۔ کیوں؟ لتسکنوا فیہ، رات میں تم آرام کر لو، سکون کر لو، قرار پکڑ لو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن کے اجالے میں تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو، لعلکم تشکرون، اور پھر دونوں چیزیں پا کر تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور یہ ان دو نعمتوں کے ساتھ انسانی زندگی کے جو فائدے اللہ نے جوڑے ہوئے، جو سائنس ہے اس کے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں، شعبے ہیں، اس ایک شعبے کو پکڑ لیں آپ، صرف رات اور دن والی سائنس کو، اس سے جڑے ہوئے انسانی زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان کو پکڑ لیں آپ، زندگی گزر جائے گی، باہر نہیں آ سکیں گے۔ بڑی بڑی نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں۔ اور پھر زمین آسمان کو آپ دیکھ لیں، اللہ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر زمین و آسمان کا اکٹھا ذکر فرمایا، اور یہ بھی قرآن نے بتایا یہ جو زمین ہے پانی پر اللہ نے ٹھہرائی ہوئی ہے، پانی پر، آسمان بغیر حمد ترونہا، تمہیں ستون نظر نہیں آتے، ہے ہی نہیں، بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان اس نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں ڈرایا بھی ہے، قرآن میں ڈرایا بھی ہے۔ قرآن پڑھا کریں، ترجمہ پہ غور کیا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں قرآن۔ اللہ نے ڈرایا بھی ہے، سورہ لقمان میں بھی ڈرایا ہے، اور آگے جا کے 25ویں پارے میں بھی اللہ نے ڈرایا ہے۔ اللہ اگر چاہے نا، شاید 22ویں پارے میں، اللہ اگر چاہے زمین آسمان کو ان کی مرضی پہ چھوڑ دے، گرنا ہے ڈہنا ہے ڈہ جاؤ، ان کی مرضی پہ چھوڑے، ان امسکہما من احد من بعدہ، ان کو گرنے ڈہنے اور تباہ ہونے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں جو روک سکتا ہو۔
گویا یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ آسمان کھڑا ہے اپنی جگہ پر، زمین اپنا کام کر رہی ہے۔ پھر آسمان کے ساتھ جو اللہ نے ستارے جوڑے ہوئے ہیں، سیارے جوڑے ہوئے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ کیا حسین ہے وہ رات کی چادر، جب مطلع صاف ہو، انسان چھت پہ یا کسی کھلے میدان میں کھڑا ہو، آسمان پہ نظر پڑ جائے اور ستاروں کی ان کا ٹمٹمانا، ستاروں کی چمک دمک انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ کیا خوبصورتی ہے۔ اور دنیا میں کوئی چادر ایسی نہیں ہے کہ سیاہ رنگ کی چادر ہو، اس پہ چمکدار ستارے لگا لو خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ، اللہ کی اس چادر کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، پھر آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے، زمین سے اللہ ہمارا رزق تیار فرماتا ہے، ہمارا ہر رزق اللہ زمین سے اگاتا ہے پانی آسمان سے برسا کر۔ اب یہ جو بارش ہے آپ اس کو شروع کر لیں، یہ سائنس کا ایک الگ ایسا شعبہ ہے، اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ کتنے سائنسدان ہیں جو اسی شعبے میں گھسے ہوئے ہیں، باہر نہیں آ پا رہے، اس کے اندر نئی سے نئی تحقیق، ریسرچ، آگے سے آگے، بڑی بڑی نعمتیں انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ پریشان ہونا تو انسان کے لیے آسان ہے، پریشان ہوتا ہے، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، مہنگائی، فلاں فلاں فلاں۔ کبھی انسان اگر نعمتوں کا، جو نعمتیں ہیں اللہ کی، اور ادھر جو چھوٹی موٹی تکلیفیں پریشانیاں ہیں ان کا موازنہ کرنے بیٹھ جائے نا، تو یہ پکی بات ہے انسان کو نعمتوں والا پلڑا ہمیشہ بھاری نظر آئے گا۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا، میں عرض کر رہا تھا قرآن کی آیت کی روشنی میں، اللہ نے ہمارے مانگنے سے پہلے اور ہمارے مانگے بغیر ہمیں وہ کچھ دے رکھا ہے، اس کے مقابلے میں جو چیزیں ہم اللہ سے مانگ کے لیتے ہیں وہ تھوڑی ہیں۔ ایسے ہی انسان پر اللہ کی نعمتیں، اللہ کا فضل یہ زیادہ ہے، اور جو چیزیں انسان پریشان جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن چیزوں کی قلت اور کمی انسان کو پریشان کرتی ہے وہ تھوڑی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انسان غور کرے، اللہ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن میں بار بار کہتے غور کیا کرو، غور کیا کرو، غور کی دعوت دی ہے۔ اللہ نے اپنی نشانیاں بھی بیان کی ہیں، گنوائی بھی ہیں، غور کرو تم۔ اس محسن، اس منعم کی نعمتیں اور اس کے احسانات اتنے ہیں، انسان شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ شکر ادا انسان کرنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ شکر ادا کر سکے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں ایک روایت نقل کی ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ میں تو تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو شکر تیرا ادا کروں گا وہ شکر بھی تو تیری نعمت ہے۔ شکر زبان سے ادا کرے گا؟ جی زبان کس نے دی ہے؟ دماغ میں خیال آئے گا نا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا، دماغ کس نے دی ہے؟ اور پھر جو سوچ پیدا ہوئی ہے کہ اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے، یہ سوچ کس نے دی ہے؟ یہ سوچ بھی اسی کی دی اور دماغ میں پیدا کی ہوئی ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، جو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہارے اعمال بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم سوچتے ہو چاہتے ہو وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ تمہاری سوچ بھی اسی کے قبضہ و اختیار کے اندر ہے۔ جیسے کہ اللہ نے خود حدیث قدسی میں یہ بات آئی ہے، حدیث نبوی میں یہ بات آئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، وہ لمبی حدیث جس پہ دعا آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی بندہ مومن یا بندہ مسلم یہ دعا پڑھے گا،
اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، اے اللہ میرا ماتھا یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں جو ہم سجدہ کرتے ہیں نا، سجدہ زمین پہ ماتھا لگتا ہے، تو جو سارے جسم کا جو کنٹرول ہے وہ دماغ کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور اس دماغ میں اللہ نے یوں کہنے آج کے زمانے کی تحقیقات سے مثالیں بیان کر کے بات سمجھنا آسان کر دی اللہ نے۔ سمجھ لو کہ اللہ نے ایک چپ لگائی ہوئی ہے جو اس ماتھے کے نیچے ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی چپ زمین پہ رکھ کے اللہ کہتے ہیں کہ اے چپ کے مالک، اے میرے ماتھے کے مالک، میرے ماتھے کو پکڑ لے اور مجھے خیر اور ہدایت کی طرف میرا رخ پھیر دے۔ تو نعمتیں ساری اللہ کی ہیں، نعمتوں کا شکر بھی ایک نعمت ہے، وہ شکر بھی اللہ کی طرف سے۔ میں بات آگے بڑھاؤں حضرات، یہ تو مادی نعمتیں ہیں نا، سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے اللہ کی انسان کے پاس، سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو انسان، جس نعمت کے لیے اللہ نے، جس کی یاد دہانی کے لیے، جس نعمت کو بار بار دہرانے کے لیے اللہ نے ہمارے پاس نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں آئیں، وہ نعمت ایمان ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دو، ایک نعمت ایمان ہے۔ بلکہ میں نے کسی صاحب علم کی گفتگو سنی، اور یہ نام یاد نہیں ہے، اپنے خطاب میں انہوں نے فرمایا کہ ایک ایسی نعمت جس کی موجودگی میں نعمتیں حقیقت میں نعمتیں بن جاتی ہیں، نعمتیں حقیقت میں نعمتیں بن جاتی ہیں، وہ نعمت ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان والی نعمت نہ ہو تو پھر کوئی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، یاد رکھیے۔ اللہ نے اپنے نبی بھیجے جن کی تعداد اللہ کے علم ہے، نبی اور رسول کتنے آئے، 1,24,000 ایک روایت کے اندر یہ ذکر آتا ہے، کمزور روایت کے اندر، کم یا زیادہ تھے اللہ کے علم میں۔ وہ یہی نعمت، یہی سبق یاد کروانے کے لیے آئے، اور تمہیں یہاں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک اسٹیشن ہے جہاں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے روکا اور ٹھہرایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں اگلے اسٹیشن کے روانہ ہونے کے لیے تم کچھ سامان جمع کر لو، یہاں کچھ نیکیاں جمع کر لو، اگلا سفر اس سے زیادہ لمبا ہے۔ یہ منزل نہیں ہے، یہ ایک سٹاپ ہے، یہ ایک اسٹیشن ہے، منزل آگے ہے۔ اس منزل کی طرف جانے کے لیے یہاں سے کچھ سامان جمع کر لو۔ منزل بڑی لمبی ہے، بڑی دراز ہے، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے کتنی لمبی ہے، اس کا کسی کو احاطہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہاں سے سامان جمع کر لو۔ اور وہ کیا چیز؟ ایمان ہے، ایمان، ایمان۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بڑے لوگ، بڑی دنیا ہوگی قیامت والے دن جو ایمان ڈھونڈتی پھرے گی، لیکن ایمان ملے گا نہیں۔ جب اللہ کا قرآن میں ذکر ہے نا، کئی قوموں کا بار بار ذکر ہوا کہ ان پر عذاب آیا، تباہ کر دیے گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب عذاب آیا نا، پھر بڑے تھے، ہائے ہم مارے گئے، ہلاک ہو گئے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے، بھاگتے تھے کہ بچنے کی جگہ مل جائے، دعائیاں دے رہے تھے، مارے گئے، لٹ گئے، تباہ ہو گئے، کاش کہ ہمارے پاس کچھ بھاگنے کی جگہ ہو، کاش کہ ہمیں کچھ چھپنے کی جگہ مل، کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ ایمان اب نبی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جس ایمان کی طرف دعوت دے رہے تھے اس کی قدر محسوس ہوئی کہ وہ بڑی ایمان، بڑی بات تھی۔ وہ ہمیں نوح سمجھاتا رہا، ہود سمجھاتا رہا، صالح سمجھاتا رہا، لوط ہمیں دعوت دیتا رہا، بلاتا رہا،
شعیب ہمیں بلاتے رہے علیہ السلام، موسیٰ و ہارون بلاتے رہے، لیکن جب وقت گزر چکا تھا پھر دعائیاں، پھر واویلا، پھر افسوس، کاش کوئی ایک بات بھی، کوئی ایک چیز بھی اور کوئی ایک فریاد بھی ان کے کام نہیں آئی۔ اس لیے میرے دوستو سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اللہ نے سورہ مومن میں 24 بارے فرمایا قیامت کے دن نا انہیں بتائی جائے گی یہ بات، ان الذین کفروا ینادون، اللہ کا غضب اور غصہ دیکھیں گے نا تو بڑے پریشان ہوں گے، بڑے پریشان ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا آج جو تمہیں اپنی حرکت و حالت پر افسوس اور غصہ بھی آ رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، جس وقت تمہیں بلایا جاتا تھا کس کی طرف؟ استدعون الی الایمان، تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، نعمتیں تھیں، زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، زراعت کو کھیتی باڑی تھی، جاگیریں تھیں، کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ ایمان نہیں تھا۔ جب تمہیں ایمان کی طرف ہمارے نبی بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے اور تم سنی انسنی کر دیتے تھے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، تکبر سے اپنے منہ موڑ لیتے تھے، نبیوں کا استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، اللہ کو اس وقت بڑا غصہ آتا تھا۔ آج تمہیں اپنے آپ پہ جو غصہ آ رہا ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کو تب بڑا غصہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، مگر تم نے پرواہ نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ جو اصل نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی فکر کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے دوستوں کے ایمان کی فکر کریں۔ ایمان سب سے قیمتی نعمت ہے۔ ایمان کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، ایمان کے لیے اللہ نے کتابیں۔ ہاں یہ بتائیں مجھے، جب بھی جس زمانے میں اور بالآخر ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی راہ اختیار کی، مدینہ پہنچے، کیا مقصد تھا وہاں جانے کا؟ کون سے وہ خزانے اور دولتیں تھیں جو مدینہ میں ان کو کھینچ کے لے گئیں؟ صرف ایمان کا تحفظ، ایمان کا دفاع تھا۔ اس سے پہلے ایک موقع ہے، بلکہ دو موقع آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے صحابہ نے 2 دفعہ حبشے کی طرف بھی ہجرت کی، اور پھر بالآخر حتمی ہجرت وہ مدینہ منورہ کی طرف ہوئی۔ کیا مقصد تھا مدینہ جانے کا؟ مدینہ پیچھے مارے کھا رہے تھے، پٹ رہے تھے، تشدد ہو رہا تھا، یعنی قصور کیا تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نبی علیہ السلام کے گلے میں ایک مضبوط پٹکا ڈالا ہوا ہے اور ظالم اسے اس پٹکے کو بل چڑھا رہا ہے، گردن کے گرد وہ ٹائٹ ہو رہا ہے، وہ آپ کا گلا مبارک گھٹ رہا ہے۔ اور جب کسی کا گلا دبایا جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان جان بلب ہو جاتا ہے، اس کی جان یہاں منہ تک آ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور ادھر پورا جتھا تھا، جتھا۔ آپ نے فرمایا اس قرآن میں بھی اللہ نے اسی موقع پر غالباً یہ سورت نازل ہوئی، سورہ مومن۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، اور اس بندے کا قصور کیا؟ صرف یہ قصور ہے کہ وہ ربی اللہ کہتا ہے، اس قصور، اس وجہ سے اس غلطی کی اور گناہ کی سزا دے رہے اسے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، انہوں نے ان پر الزام یہ لگایا اللہ عزیز و حمید پر ایمان لائے، بس یہ قصور تھا، یہ فرض جرم تھی ان کی۔ یار اسی لیے تو یہاں اب ایمان پر قائم رہنا، ایمان کو تحفظ دینا مشکل بلکہ ناممکن ہو گیا ہے۔ ایمان بچانے کے لیے مکہ چھوڑا اور مدینے پہنچ گئے،
اور ایک واقعہ سن لیں، پہلے بھی آپ نے سن رکھا ہے، اللہ میرے اور آپ کو ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ واقعہ میں عرض یہ کر رہا تھا، ایمان قیمتی ہے، اور جیسے جیسے جس چیز کو موقع ملتا وہ مدینہ کا رخ لے لیتا۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے جا رہے تھے، ان پر کچھ لڑکوں نے، مکے کے لڑکوں نے، نوجوانوں نے نظر رکھی ہوئی تھی کہ یہ بھی جائے گا کسی دن، اس کے پاس مال بڑا ہے، جانے نہیں دینا، مال سارا سے آنا اس کو۔ وہ نکل گئے، وہ لڑکے تعاقب میں نکلے، ایک جگہ جا کے انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ حضرت صہیب رومی ایک ٹیلے پر چڑھ گئے بلند جگہ پہ، انہوں نے کہا دیکھو تم سب جانتے ہو، پورا مکہ جانتا ہے کہ تم میں سب سے بڑھ کر تیر انداز میں ہوں، میرا نشانہ خطا نہیں جاتا، اگر لڑائی شروع ہو جائے نا تو میں اکیلا اوپر کھڑا ہوں، تم سب نیچے ہو میری نظر میں، ایک ایک کر کے سب کو ڈھیر کر دوں گا، نیچے آ جاؤ، میرا راستہ چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگے یار تم نے جانا ہے صاحب جاؤ، ہم تو تم سے وہ مال لینے آئے ہیں، مال، مکے کا مال، مکے کا، مکے سے باہر نہیں جا سکتا، مکے کا مال ہے یہیں رہے گا، تم کہاں؟ انہوں نے کہا مال چاہیے، ہاں مال چاہیے، تو میں جاؤ فلاں جگہ پہ جا کے میں اپنا مال زمین میں دبا کے چھپا کے آ گیا ہوں، وہ گڑھا کھودو، سارا مال نکالو، وہ مال تمہارا ہے۔ کہنے لگے نہیں یار جھوٹ بولتا، دغا دے رہا ہے۔ ایک کہنے لگا نہیں محمد کے ساتھی کبھی دغا نہیں دیتے۔ کیوں جی؟ یہ محمد کے ساتھی ہیں، کبھی دغا نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، جو صہیب کہہ رہا ہے وہی ہوگا۔ آج کس کس کی زندگی اس طرح پاک ہے کہ آنکھیں بند کر کے رکھا جائے، یار یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ بندہ کبھی خیانت نہیں کر سکتا، یہ بندہ کبھی دغا نہیں دے سکتا، یہ بندہ کبھی ناانصافی نہیں کر سکتا، یہ بندہ ہمیشہ عدل کرتا۔ کیوں؟ یہ ایمان والا ہے، یہ مومن آدمی ہے، یہ صحیح مسلم ہے۔ یہ کتنے آج ہمارے ایمان عنقا ہو گیا ہے، ایمان گم ہو گیا ہے، ایمان ہمارے ہاتھوں میں نکل چکا ہے۔ الا من رحم ربی۔ جاؤ مال لے لو، مال لے لیا، چلے گئے مال لے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے نا، ادھر وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ صہیب سب کچھ دے کے آ رہا ہے، ایمان سب سے قیمتی ہے۔ آپ نے بتایا کہ صہیب مدینے داخل ہو رہا ہے، صہیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے اٹھے، بھاگے، نکلے اس مکے سے آنے والے راستے آگے سے، وہ دیکھا صہیب آ رہا ہے، اور صہیب ربی ہے صہیب، ربی ہے صہیب، ربی ہے، اونچی اونچی بلند بھاگتے جا رہے ہیں صہیب کی طرف، اور آوازیں بلند کر رہے ہیں، اور صہیب کی تجارت بڑی نفع بخش ہو گئی، صہیب کی تجارت بڑی نفع بخش ہو گئی۔ عمر یار کون سا، میں نے تو کوئی سودا نہیں کیا، کون سی تجارت کی بات کر رہے ہو؟ جو سودا تم کر کے آ رہے ہو، اللہ نے اس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ساتھ دے دی ہے۔ ایمان اصل چیز ہے، یاد رکھیے، ایمان، اس کی فکر کیجیے، اپنے لیے، بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، دوستوں کے لیے، پیاروں کے لیے، اس کی فکر کیجیے، اس کو بچائیے، صرف بچانا نہیں ہے، بڑھانا بھی ہے اس کو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔